رحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم۔ روز عید قربان جو ہمیں ایک اہم ترین قربانی کی یاد دلاتا ہے، یعنی وہ قربانی کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے جو بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد ہی، بلکہ کہیے کہ اولاد کی پیدائش سے مایوس ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا، یعنی جناب اسماعیل علیہ السلام کو میدان منا میں لے جا کر حکم خدا کی بنا پر اس یقین کے ساتھ ان کے گلے پہ چھری چلا دی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ خداوند عالم نے جنت سے دمبا بھیج کر اور اس کو جناب اسماعیل کی جگہ لٹا کر اور ذبح کرا کے اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو بچا کے آنے والی دنیا تک پہ یہ احسان کیا کہ اس نے باپ کے ہاتھوں بیٹوں کو قربان ہونے سے بچا لیا، ورنہ قیامت تک یہ چیز باپ کے لیے بھی ایک مسئلہ ہوتی اور بیٹے کے لیے بھی ایک مسئلہ ہوتی۔ دمبا بدل قرار پایا اور پھر یہ قربانی اتنی اہم ہو گئی کہ بعد کی تمام امتوں میں جاری رہی، خصوصاً امت اسلامیہ میں یہ آج تک جاری ہے۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے یہ قربانی واجب ہوتی ہے اور تمام شرائط کے ساتھ واجب ہوتی ہے، لیکن جو لوگ حج کرنے کے لیے نہیں جاتے ان کے لیے یہ قربانی شیعہ فقہ کے اعتبار سے مستحب مؤکد ہوتی ہے، سنت مؤکدہ ہوتی ہے۔ سنت مؤکدہ یا مستحب مؤکد اس سنت کو کہتے ہیں کہ اگر اور اس کے احکام میں ذرا اور شدت پیدا ہو جاتی تو پھر یہ واجب کا نام لے لیتی اور پھر یہ کام واجب ہو جاتا۔ اہل سنت حضرات اس کو واجب ہی کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں سنت قرار دیا گیا ہے اور بڑی اہمیت ہے اس قربانی کی۔ مگر اس قربانی کو بارگاہ خدا میں پیش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے دل سے، اپنے اندر سے، اپنے باطن سے ان تمام چیزوں کو قربان کر دے کہ جو اس کے لیے راہ خدا سے الگ ہو جانے اور دور ہٹ جانے کا سبب بن سکتے ہیں، یعنی گناہوں سے دوری اختیار کر لے، واجبات پر عمل نہیں کرتا تو واجبات پہ عمل کرے، عمل کرتا ہے تو ان کے اوپر شدت کے ساتھ قائم رہے، حرام کاموں سے دوری برتے اور اپنے جو غلط خواہشات ہیں دل کے اندر ان سب کو اللہ کے لیے قربان کر دے۔ حقیقت حال یہی ہے کہ غالباً یہی اس قربانی کا مقصد بھی ہوتا ہے۔ خلوص ایک اہم ترین چیز ہے قربانی میں، خلوص ایک اہم ترین رخ ہے قربانی کا، کہ قربانی جو بارگاہ خدا میں پیش کی جائے وہ خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے، اخلاص پر مبنی ہونی چاہیے۔ اتنے کا بکرا خریدا گیا، اتنے لاکھ کا جانور خریدا گیا اور اخبارات میں آ رہا ہے اور اس میں آ رہا ہے اور اس میں آ رہا ہے، اہم ترین مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ قربانی جو بارگاہ خدا میں پیش کی گئی وہ خلوص کے اوپر مبنی ہونی چاہیے۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ خلاق کائنات کی بارگاہ میں ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، ان جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کی بارگاہ میں تو تقویٰ پہنچتا ہے، اس کی بارگاہ میں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں خلوص دیکھا جاتا ہے۔ اگر قربانی خلوص و اخلاص کے اوپر مبنی ہے تو یقیناً وہ قربانی قابل قبول ہے، اگرچہ وہ چھوٹی ہی قربانی ہو۔
لیکن اگر دکھاوا، ریاکاری یا کوئی اور نیت جو اخلاص سے ہٹ کر ہو، اگر اس کے اندر شامل ہو جائے، آدمی سوچے کہ لوگ کہیں کہ صاحب انہوں نے 1 لاکھ کا بکرا ذبح کیا ہے، انہوں نے اتنی بڑی قربانی کی ہے، اگر انسان کی نیت میں یہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہوگی، اور رہ گیا یہ کہ اگر وہ اپنی جزا کے لیے کہے تو اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے خود ہی جزا معین کی تھی کہ لوگ کہیں کہ میری قربانی بڑی مہنگی ہے اور بہت بڑی ہے، لوگوں نے اس بات کو کہا، تو جو جزا تم نے خود معین کی تھی وہ تمہیں دنیا ہی میں مل گئی تھی، ہمارے پاس اب تمہارے لیے دینے کو کچھ بھی نہیں ہے اور تم کسی جزا کے مستحق نہیں ہو۔ یہ اہم ترین دن ہے۔ اس دن بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا بے انتہا ثواب ہے۔ اسلام میں تقریباً ساری عیدیں ایسی ہیں کہ جن میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو رکھا گیا ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب قرار دیا گیا ہے، اور شاید یہ اس لیے ہے کہ اگر وہ کربلا کی قربانی نہ ہوتی، امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں نہ ہوتی تو کوئی بھی نہ عید ہوتی، نہ بقرعید ہوتی، نہ کچھ بھی ہوتا۔ ہاں البتہ عید غدیر وہ عید ہے کہ جس دن کے اعمال میں میری نظر سے ابھی تک زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں گزری ہے۔ اس دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اعمال میں ذکر نہیں ہے، لہذا جس سے ایسا لگتا ہے کہ خداوند عالم بھی نہیں چاہتا کہ روز عید غدیر کسی کی آنکھ میں ذرہ برابر بھی آنسو آئے۔ بہرحال عزیزو، یہ عید قربان اہم ترین دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں ہندوستان میں وہ عجیب و غریب قسم کے ہیں، اور ان کے اعتبار سے گویا ہم کو قربانی بھی اپنے گھر کے اندر کرنی ہے اور بند مکان میں کرنی ہے، اس کا خون وغیرہ بھی نالی میں نہیں بہنا چاہیے، لہذا ان تمام احتیاطوں کے ساتھ جتنی ممکن ہو عمل کریں۔ عید الاضحیٰ کی نماز بھی ہمیں، عید قربان کی نماز بھی ہمیں مسجدوں میں نہیں پڑھنی ہے، اس لیے کہ حکومت ہے، اس فاصلے کے ساتھ ہمارے یہاں نماز جماعت سے نہیں ہو سکتی، اسی لیے ابھی تک ہمارے یہاں مسجدوں میں نماز جماعت نہیں ہو پا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ عید قربان کی نماز بھی نہیں ہو پائے گی۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو جانور نہ ملے عید قربان میں قربانی کرنے کے لیے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی قیمت کو صدقہ دے دے اور اسے قربانی کا ثواب ملے گا، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے ایسا نہیں ہے۔ اسے ایسی صورت میں صدقے کا ثواب تو ملے گا، لیکن قربانی کا جہاں تک سوال ہے وہ اس ثواب سے محروم رہے گا۔ اس سلسلے میں مان لیجئے کہ کسی آدمی نے یہ نیت کی ہو کہ میں عید قربان کے دن قربانی کروں گا، اور وہ قربانی کرنے کے لیے جانور حاصل نہ کر سکے، اسے جانور دستیاب نہ ہو سکے، قیمت ہو مگر وہ جانور حاصل نہ کر سکے، تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اس صورت میں وہ پیسہ صدقہ کر دوں اور مستحقین کے حوالے کر دوں اور مجھے قربانی کا ثواب مل جائے گا اور میری نظر جو قربانی کے سلسلے میں تھی وہ پوری ہو جائے گی، تو آغا سیستانی کے نزدیک جہاں تک میری معلومات ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اسے پیسے کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، مگر جہاں تک قربانی کی ذمہ داری ہے وہ اس کی گردن کے اوپر باقی رہے گی، اور جب اس کے حالات ہو جائے اور اسے جانور مل جائے تو اس کے لیے قربانی کرنا واجب رہے گا، اس کی نظر قربانی ہی سے پوری ہوگی۔ لہذا اگر جانور میسر نہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ پیسہ ضرور صدقہ دے دے، لیکن یہ نہ سوچے کہ مجھے قربانی کا ثواب ملے گا۔ چھوٹے جانور کی قربانی میں مثلاً بکرے کی یا بھیڑ وغیرہ کی قربانی میں 7 افراد تک بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور 7 افراد مل کے ایک قربانی کر سکتے ہیں۔ بڑے جانور کی قربانی میں 70 افراد تک بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں غالباً اونٹ قربان کرنے کی اجازت حکومت کی طرف سے نہیں ہے، لہذا اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ ممنوع جانور کہ جن کی قربانی پر پابندی ہے، جن کے ذبح کرنے پر پابندی ہے، ان کی قربانی سے بھی دور رہنا چاہیے۔ وہ قربانی جو آسانی سے آپ کر سکتے ہوں، اس قربانی کو بارگاہ خدا میں پیش کریں اور خلوص کے ساتھ پیش کریں۔
خداوند عالم آپ سب کی اور ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کورونا سے جلد نجات عطا فرمائے بحق محمد والے محمد علیہ السلام، تاکہ ہم عزاداری اطمینان سے کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔